ان کے برانڈ نے جیسے آن لائن مارکیٹ میں آگ لگا دی تھی۔ ان کی کامیابی پر سب کی آنکھیں پھٹی تھیں، وہیں خرم صاحب پر اس کی آمد کی خبر بم بن کر گری تھی۔ واجد صاحب کو پہلے سے ہی جانتے تھے اور ان کی بربادی میں ان کا حصہ بھی شامل تھا۔ وہ بے چین اور مضطرب اپنے کمرے میں مسلسل ٹہل رہے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں ایسے ٹہل رہے ہیں؟ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے رقیہ بیگم نے ان سے سوال کیا تھا۔ وہ واپس آ گئے رقیہ، اور پوری تیاری کے ساتھ مضبوط ہو کر آیا ہے۔ ان کی بات پر بیڈ شیٹ پر چلتے رقیہ بیگم کے ہاتھ ساخت ہوئے تھے۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اچانک اتنے ٹائم بعد وہ کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ میں غلط تھا، وہ آ گیا ہے، اور نہ صرف آیا ہے بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے ہمارے سرکل میں دھوم مچا دی ہے۔ واجد صاحب کے بزنس کے ساتھ وہ اپنا کام بھی شروع کر چکے ہیں۔ یعنی اب وہ ہمارے اوپر وار کرے گا۔ بولتے ہوئے رقیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ اب کیا کریں گے خرم صاحب؟ اگر وہ آ گیا تو کچھ کریں، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نکل جائے گا کیا؟ نکل گیا ہے امی، یہ دیکھیں کورٹ سے نوٹس آیا ہے۔ شائستہ کی بات پر خرم صاحب پہلے چونکے تھے، پھر اچانک تیزی سے اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے نوٹس چھینا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہے نوٹس میں؟ جیسے جیسے وہ نوٹس پڑھتے جا رہے تھے، ان کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی بیوی اور اس نے کیس ضائع کیا ہے، نہ صرف پراپرٹی کے لیے بلکہ اپنے ماں باپ کے مرڈر کیس کے لیے بھی۔ یہ بولتے ان کا لہجہ کانپا تھا، کیونکہ یہ وہ راز تھا جو سوائے ان کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیسے انہوں نے گاڑی کی بریک فیل کرا کر ان میاں بیوی کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا۔ گاڑی تباہ ہو گئی تھی بری طرح سے، اور کوئی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خرم؟ آخری بات پر ان کا لہجہ کڑکڑایا تھا۔ شائستہ تم جاؤ اور وکیل صاحب کا نمبر لا کر دو مجھے۔ جی بابا۔ اپنے دل میں اٹھتے سوال کو دباتی ہوئی اپنے باپ کو پریشانی دیکھ وہاں سے باہر آئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا الزام؟ وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر آیا ہے رقیہ، اس نے پولیس سے نہیں ڈائریکٹ عدالت سے رجوع کیا ہے۔ مجھے اب یہ سوچنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ جیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو اس کا مقصد کیا ہے، یہ تو اس سے مل کر ہی پتہ چلے گا۔ اب اس سے بات ہوگی، اور اب آمنے سامنے ہوگی۔ خیال سے خرم کچھ ایسا مت کیجیے گا جو مصیبت کھڑی کر دے۔ ان کے لہجے اور چہرے کی اتار چڑھاؤ دیکھ رقیہ بیگم کو خطرہ محسوس ہوا تھا۔ بے فکر رہو، اب جو ہوگا سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا، انہیں بولتے وہ باہر بڑھے تھے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اسے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھے دیکھ زوبیہ نے پوچھا تھا، جو اب ہاتھ میں موجود پیپر کو رول کر رہا تھا۔ معیز کیا ہوا ہے؟ خرم انکل کی طرف سے نوٹس ملا ہے، ان کے وکیل کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دیٹس گریٹ۔ اسی بات پر وہ خوش ہو چکی تھی۔ معیز واٹس اپ یار؟ اس کا لٹکا منہ دیکھ اس نے پوچھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پریشان ہے، اندرونی خدشات سے وہ پریشان ہے۔ جب بھی کچھ سوچ کے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی، اس نے چونک کر ڈریسنگ کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر واپس پہلی والی پوزیشن میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہتا اگر چوڑیوں کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑتی۔ اسے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو جیسے نظریں پلٹنا بھول گئی۔ ڈیپ ریڈ ساڑی میں وہ ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے، آنکھوں میں قاتل کی گہری لکیر ڈالے اس کا امتحان لینے آئی تھی۔ وہ بے خود سے اس کے بے داغ حسن کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں سے انجان وہ کھلکھلاتی اس کے پاس آئی تھی۔ یہ دیکھیے معیز، میں ایسے جاؤں گی اپنے سسرال۔ ساڑی کا پلو لہراتے وہ ہنسی تھی، اور پھر ماتھے پر بندی لگائے، میں نے خوب ظلم ڈھائے ہیں ان پر۔ اے لڑکی، میں نے مجھ سے شادی کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ آنکھیں بڑی بڑی کی اس نے آئینے میں اپنے عکس کو مخاطب کیا تھا۔ بڑی بہو وہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ اس نے بچائی لڑکی کی ناکداری اور اپنی ایکٹنگ پر خود ہی ہنس پڑی۔ چلو نکلی کی ساسو ماں، میرے لیے کھانا گرم کرو۔ انگلی کے اشارے سے غائبانہ ساس کو مخاطب کرتی وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ اچھا، اور پھر ساس منع کرتی تو؟ معیز نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے، فرصت سے بیٹھ کے پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ پھر تھوڑی پر انگلی رکھتے اس نے پرسوچ انداز میں آسمان کی طرف دیکھا تو پھر شرارت سے مسکرائی تھی۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی اور جون، جولائی، ساسو سارا کام کرے، بہو رانی کھائے ملائی۔ گول گول گھومتے اس نے پرانے زمانے کا گانا گنگنایا تھا۔ اس کی ادائیں، اس کا انداز معیز کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کے جھومتے وجود کو کمر کے گرد بازو حائل کرتا اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تھا۔ اس کے یوں پاس کرنے پر زوبی نے مسکرا کر اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد حائل کیے تھے اور اس کی ناک سے ناک ملائی تھی۔ کیوں ہو تم اتنی پیاری؟ اس کے بکھرے بال سنوارتے ہوئے معیز نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ کیونکہ میری زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے پیروں پر اپنے پیر رکھتے اس نے اچک کر معیز کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں کسی ساری الفت کروں گی، مگر آج میں
وہ لمحے کو رکی تھی اور نظر اٹھا کر اپنے شہی کے سفر کو دیکھا تھا۔ میرا دل کرتا ہے اس پوری دنیا کی خوشیاں آپ کے قدموں میں ہوں اور میں اس زندگی میں آپ کے لیے بہت خاص ہوں، جسے آپ اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھ لیں، مجھے روز سواریں بگاڑیں، مجھے کبھی غصہ نہ کریں۔ اس کے گال سے گال مس کرتے اس نے ہلکی سے اس کی گالوں کو چھوا تھا۔ میں اپنی زندگی آپ پر وار دوں اور بدلے میں سے محبت کی طلبگار ہوں، امید کہ آپ مجھے اپنی زندگی کا سب سے خاص حصہ بنا کر رکھیں گے۔ اس کے چہرے کو تھامتے اس نے امید سے ان چمکتی آنکھوں میں جھانکا تھا جو ایک انکہی اور خوبصورت داستان بسائے ہوئے تھی۔ موئز کی زندگی ہی تم ہو، موئز کا دل و دماغ روح سب موئز کی ہے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے جب سے کہا تھا اور اسے باہوں میں بھرے بیڈ پر لا کر لٹایا تھا، میری زندگی کی خوشی روشنی ہو تم، ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہنا۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے جھک کر اس کی ناک سے ناک ملائی تھی، اس کی سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جھلسا تھا۔ موئز اپنی کمر پر اس کی سرکتی انگلیاں اس کے رگوں پہ عجیب سا احساس پیدا کر گئی تھیں۔ اپنی گردن پر اس کی شیف کی جگر محسوس کرتے اس نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑی تھی۔ اس کی مزاحمت پر اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھ کے نیچے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آنکھیں کھولو زو، اس کے کان کی لو خدا تو تلے دباتے اس نے محبت سے پکارا تھا۔ اس کی پکار پر اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت کا خمار دیکھ اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ یوں کر کے ایسے اس نے ستم ڈھایا کرو مجھ پر بندہ بشر ہوں، بہک جاتا ہوں۔ اس کے نازک لبوں کو دیکھتے اس نے سرگوشی کی تھی اور پھر پوری شدت سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کی شدت پر وہ ایک دم بوکھلائی تھی، مگر موئز نے اس کی کمر سے لاتے اسے ریلیکس کیا تھا اور آہستہ سے شرٹ اس کے کندھے سے سرکاتے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی شہرک پر ہونٹ رکھتے وہ آہستہ سے اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک کے چہرے پر سخت قسم کا اضطراب تھا تو وہیں دوسرے کے چہرے پر بے تحاشا سکون۔ کیوں آئے ہو اور اس کیس کا کیا مطلب ہے؟ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے خرم صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا۔ موئز نے ایک تعجب بھری نظر ان پر ڈالی تو وہ نظر چڑا گئے۔ یہ بات شاید میرے وکیل نے آپ کو کھل کر بتا دی ہوگی، لیکن اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ میں اپنے بابا کی پراپرٹی کا اکلوتا وارث اب شادی شدہ ہوں، تو وصیت کے مطابق آپ مجھے میرا حق واپس کر دیں۔ موئز، یہ بات تم ہمیں آ کر بولتے، ہم منع تھوڑی نہ کرتے۔ رقیہ بیگم کے شیریں لہجے کے پاس بیٹھی زبیہ نے داد دیتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ بالکل، مگر کیا ہے نا، آپ کے ہسبینڈ پر ابھی بہت سے اور بھی حساب کتاب نکلتے ہیں جو عدالت کے تھرو ہی حل ہو سکتے ہیں۔ جتنی جلدی آپ موئز کا حق انہیں دیں گے اتنی ہی کم آزمائش اور مشکلات ہوں گی آپ کے لیے۔ موئز بیٹا، ایسے ہم کہاں جائیں گے؟ تمہارے انکل نے تو اپنی ساری زندگی اس کاروبار کو دے دی ہے اور آپ اس کی فکر مت کریں۔ میڈم، میرے کلائنٹ آپ کو آپ کا حصہ بھی دیں گے۔ وکیل کے کہنے پر کب سے چپ بیٹھے خرم صاحب نے ایک چپتی نظر اس پر ڈالی تھی۔ اور کوئی بات جو آپ کو کرنی ہو؟ گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے سوال کیا تھا۔ جواب نہ ملنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اسی تکلیف میں زبیہ اور وکیل صاحب بھی اٹھے تھے۔ جائیداد کے حوالے سے آپ کو گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب میرے ماں باپ کے قاتل آپ پر معاف نہیں کروں گا، میں تیار رہیے گا۔ اپنی بات کہتے وہ جیسے ہی باہر نکل آیا تھا، اس سے پہلے خرم صاحب جو کچھ کرنے کا موقع ملتا پولیس نے آ کر ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود ان کا کوئی داؤ چل نہیں سکا تھا۔ ایک کیس کھلا تو پے دبے کئی کیس کھلتے چلے گئے تھے۔ کچے چٹے سامنے آنے پر خرم صاحب پر زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ چند سماعتوں میں ہی فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا کیونکہ اب وہ کمزور نہیں تھے، ان کے پاس حفاظت تھی، سپورٹ تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اسے خوش دیکھ کر زبیہ خوش تھی اور ان کی زندگی تھی جس میں انہوں نے کئی چیزیں برداشت کی تھیں، مگر اب وقت ان کے ہاتھ میں تھا اور کچھ اور چیزیں ان کے حق میں تھیں۔ اس کا سب کچھ اسے واپس مل گیا تھا، مگر خرم صاحب کے جیل میں جانے کے بعد وہ رقیہ اور شائستہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ان دونوں کو ایک گھر دلایا تھا تاکہ ساری زندگی وہ سکون سے گزار سکیں۔ ان کے لیے مہینے کا خرچ، ہر چیز تو ان دونوں نے مہیا کی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے رویے پر وہ دونوں جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ واجد صاحب نے واپس سے اپنی سیٹ سنبھالی تھی، مگر اب ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی جو ہر قدم پر ان کے ساتھ تھی۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ دنیا بیٹیوں کی دعائیں کرتی ہے، بیٹوں کی دعائیں کرتی ہے اور بیٹیوں کو دھتکار دیتی ہے، مگر ہمیشہ برے وقت میں بیٹی ہی کام آتی۔ انہوں نے اپنے رویے پر شرمندہ تھے، وہ بیٹیاں تھیں، وہ کب اپنے باپ کا جھکا سر دیکھ سکتی تھیں۔ ان کو واپس سے اپنی جگہ سنبھالتے دیکھ ان کے بھائی ان کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا، مگر اب وہ اپنے بچوں کا حق کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ سب ایک بار پھر پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ آخر میں سب ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، بس تھوڑا صبر، انتظار۔ وہ ٹیرس پر کھڑی گزرے ماہ و سال کو سوچنے میں گم تھی جب وہ اس کے پاس آیا تھا اور اسے اپنے سال میں قید کیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتے اس نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکایا تھا۔ دور افق پر موجود چاند نے ان دونوں کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔